کیا ڈگنیٹی ہے آپ کی. تو ایک معیار ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وکیل کا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے پریزیڈنٹ گیا ہو ایس ایس پی آفس میں اور ایس ایس پی نے اس کو اجرک پہنائی ہو؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرٹی پالیٹکس. یہاں بولیں گے کہ جس محلے میں وکیل صاحب رہتا ہے وہاں تو رہنا ہی نہیں ہے. لوگوں کے دل میں نفرت میں اس سے جو ہے نا, وہ اگر آب زمزم سے بھی دھوئیں نا, وہ ان کے دل صاف نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسٹرگل وائس کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان محمد کامران سمرو آپ سب باشعور دوستوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور پوڈ کاسٹ میں. آج ہمارے ساتھ موسٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ موجود ہیں امداد انٹ صاحب حیدرآباد میں, جو کہ جن کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے بار پالیٹکس کے حوالے سے اور سول سائڈ کے بہترین لائر ہیں, اور ہائی کورٹ میں اس وقت ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں پریزیڈنٹ کی سیٹ پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. سر آپ کی نظر میں, کیونکہ آپ موسٹ سینئر ایڈوکیٹ ہیں حیدرآباد میں بھی اور اوور آل پاکستان میں بھی آپ کا ٹاپ لائرز میں نام آتا ہے, تو آپ کی نظر میں جو ہے ایک ایڈوکیٹ کا پاکستان میں رول کیا ہے کرنٹ سچویشن میں؟ دیکھیں, سیاست میں وکیل کا رول تو اہم ہے, اور وکیل اور سیاست الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, وہ ایک ہی بات ہے. مگر جو میں جیسے کہ سیکنڈ جنریشن ہوں, میرے والد صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے, پراونس سندھ بار کونسل کے ممبر رہے 2 ٹائمز. تو مجھے احساس ہے, میری تھرڈ جنریشن ہماری وہ آ رہی ہے وکالت میں. تو وٹ آئی فیل کہ ینگسٹرس کو میں اپنی اولاد کی طرح دیکھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے کچھ دائرہ کار ہیں, وہ دائرہ کار کچھ لمٹس ہیں, اس کو اس لمٹس میں رہنا چاہیے. لائک ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, پہلے اپنے پروفیشنلزم کو مضبوط کریں, اپنے چیمبرز کو اسٹیبلش کریں. جب وہ ان کو ویلفیئر کی ضرورت نہ ہو, پھر بار ایسوسی ایشن کی ویلفیئر کے لیے آئیں. اب ینگسٹرز کو جو گائیڈنس مل رہی ہے وہ پراپر گائیڈنس نہیں مل رہی ہے. جو ینگ لیڈرز ہیں جذباتی ہیں, اور ان کو اس ٹریک پہ لے آتے ہیں جس ٹریک پہ وہ اپنی پراپر ٹریک سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وکالت میں دھیان دینا چاہیے, لائبریری پہ دھیان دینا چاہیے, کتابوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. جب یہ تک کم سے کم 3 سے 5 سال اس کو لگ جاتے ہیں وکالت میں آنے کے بعد. اب ایک والدین ہیں, شروع سے ایجوکیشن, ہائر پرائمری ہائر ایجوکیشن, اس کے بعد اس کو ایک پروفیشنل فیلڈ کی ڈگری کے لیے کسی لاء اسکول میں ایڈمٹ کرواتے ہیں. 5 سال وہ وہاں پر, یا اب 4 سال ہو گیا, 5 سال وہ لاء کا خرچہ اس کا برداشت کرتے ہیں. اب وہ اس سے امید رکھتے ہیں اس کے والدین کہ ہمارا بچہ اب اچھے سے اچھا وکیل بن جائے. اب اس کی جگہ اگر اس کو گمراہ کر کے اس کو پراپر پراپر ایڈوائز نہیں دیں گے, تو وہ, کیونکہ اس فیلڈ میں کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. جو شارٹ کٹ آئے گا وہ جس طرح ڈسپرین ہوتی ہے نا, پانی میں ہم گلاس میں رکھیں گے تو شور مچائے گی, شور مچانے کے بعد ایک دم نیچے ہو جائے گی. تو تھوڑا سا شور مچے گا, پھر وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے نوجوانوں کو پہلے اپنی پریکٹس پہ دھیان دینا چاہیے, پھر بار کے پالیٹکس, نیشنل ایشوز, پروونشل ایشوز, گورنمنٹ فنکشنریز کو نوٹس کرنا کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا صحیح ہو رہا ہے. یہ میرے والد صاحب نے کبھی مجھے نہیں بولا کہ آپ ایف آئی آر کے لیے تھانوں پہ جائیں. میں جب پریزیڈنٹ تھا تو کوئی بھی وکیل کا ایشو ہوتا تھا تو یہاں تو ہم پہلا اسٹیپ لیتے تھے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ ہمارے دفتر میں آئے بار میں, اور وہاں بیٹھ کے پرچہ کٹواتے تھے. وہ جائز ایشو ہوتا تھا وکیل صاحب, اس کے اگر اس کو انفلوئنس ہوتا تھا تو اس کے ہائی اپس کو ہم اپروچ کرتے تھے. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ ہمارا کورٹ میں ہوتا تھا کہ کورٹ میں ہم جینوئنلی ایف آئی آر درج کروانے کا آرڈر لیتے تھے. تو ہمیں کبھی بھی روڈ پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. دیکھیں, وکیل کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. ہم
اگر قائد اعظم کو دیکھیں، کیا قائد اعظم کبھی ایف آئی آر کے لیے ضرورت پڑی اس کو، یا اس قسم کی قائد اعظم، ہم قائد اعظم ہمارا آئیڈیل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو قائد اعظم نے بھی پریکٹس کی، انہوں نے بھی سیاست کی، مگر اس قسم کی جو سیاست جس میں وکیل کا اسٹینڈرڈ معیار گر جائے. آج آپ دیکھیں، آپ کہیں کوئی ہمارے کو کرائے پہ دینے کے لیے جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. آج ہمارے کو بینکس جو ہیں گاڑیاں لون دینے کو تیار نہیں ہیں. تو اس طرح کا معیار اگر ہم اپنا گراتے جائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کورٹ میں آتے ہیں، آپ دیکھیں گے وکیل جو ہے جج کو بولتا ہے کہ آئی ایم آلسو کورٹ آفیسر. تو کورٹ آفیسر مانا ایکول ٹو جج ہوا. تو جو ایکول ٹو جج ہوا، جج بیٹھے گا روڈ پہ؟ تو ایک معیار ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے وکیل کا. جب ہائی کورٹ میں وکیل بنتا ہے سینئر 10 سال کے بعد، تو ایکولنٹ ٹو جج آف ہائی کورٹ ہو جاتا ہے. اس کا سٹینڈرڈ، اس کا علم، اس کا معیار، اس کی بات کرنے کی گفتگو کا انداز، وہ سینیورٹی اس میں آ جاتی ہے، اس کے گرے ہیئرز ہو جاتے ہیں. آپ کہاں وکیلوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم تو جب جونیئر ہوتے تھے تو ہم جب کورٹ روم میں بیٹھتے تھے تو جو کنورسیشن ہوتی تھی، آرگومنٹ ہوتے تھے جج صاحب اور وکیل صاحب کے درمیان، ہم اس سے سیکھتے تھے. تو ہمارا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ہمارا ججز کے برابر ہے. ہمیں اپنا معیار وہ رکھنا چاہیے، بات کرنے کا انداز اداروں سے، اور اس طریقے سے ایسا نہیں کہ ہمارا نام خراب ہو، ہمارے پروفیشن کا نام کا. ہم بولتے ہیں کہ ہم ڈگنیٹی کے لیے، کیا ڈگنیٹی ہے آپ کی؟ آپ کی ڈگنیٹی یہ ہے جو میں نے بتائی ابھی. آپ کی ڈگنیٹی ہے کہ آپ جج کے برابر ہیں، کورٹ آفیسر ہیں. تو محلے میں کہیں رہتے ہیں وکیل صاحب، تعلقات اچھے رکھیں گے تو وہ ان کو سلام کریں گے، وکیل صاحب السلام علیکم. کوئی کام بھی بول سکتے ہیں، کوئی کیس بھی دے سکتے ہیں. یا بولیں گے کہ جس محلے میں وکیل صاحب رہتا ہے وہاں تو رہنا ہی نہیں ہے. تو ایسا ہم اپنا معیار اور عزت بھرم ایسا رکھیں. اچھا سر، آپ نے کہا کہ ڈگنیٹی یہ نہیں ہوتی، تو ایک عام وکیل وہ اس کو کرنا بھی کیا چاہیے، کیونکہ اس کی ایف آئی آر ویسے نہیں کٹتی. اگر کوئی عام وکیل ایس ایچ او کے پاس جاتا ہے یا 5-6 وکیل مل کے جاتے ہیں تب بھی ان کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی، تو ان کے پاس تو یہی حل ہوتا ہے کہ وہ دھرنا ہی دیں. تو اس کا حل کیا ہے پرماننٹ؟ اس کا حل یہ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے ہائی کورٹ بار کا یا ڈسٹرکٹ بار کا، اس کا پروفیشنل ریلیشن شپ اگر ہوگا ڈی آئی جی اور ایس ایس پی سے، پروفیشنل ریلیشن اینڈ پرسنل ریلیشن میں فرق ہے. پرسنل ریلیشن رکھیں گے آپ کمپرومائز ہو جائیں گے ذاتی مفادات کے لیے. پروفیشنل ریلیشن رکھیں گے آپ کمشنر کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن رکھیں، آپ ایس ایس پی کے ساتھ پروفیشنل ریلیشن رکھیں، آپ ڈی آئی جی کے پاس پروفیشنل ریلیشن رکھیں. آپ کے پاس ایس ایس پی آ رہا ہے آفس میں، آپ اس کو اجرک پہنا رہے ہیں، تو وہ تو سمجھے گا کہ مجھے صرف پریزیڈنٹ کی عزت کرنی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ مجھے اجرک پہنا رہا ہے میرے آفس کے آنے پہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں سے پریزیڈنٹ گیا ہو ایس ایس پی آفس میں اور ایس ایس پی نے اس کو اجرک پہنائی ہو؟ تو خدا کو مانے، اپنا معیار رکھیں، اپنی بھرم رکھیں پروفیشن کا، عزت کا. کیوں ہمارے کو ضرورت پڑے گی جب ہم اس کے ساتھ ذاتی تعلقات نہیں رکھیں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ کے سینئر پریزیڈنٹ ہیں، سینئر لائر ہیں، آپ ایکولنٹ ٹو جج ہیں، کورٹ آفیسر ہیں ہائی کورٹ کے، سینئر آفیسر ہائی کورٹ کے آپ. تو آپ جو ہے اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن کیوں رکھیں گے؟ جب پرسنل ریلیشن رکھیں گے تو آپ کمپرومائز ہو جائیں گے نا. تو وہ اس طرح سے آپ اگر اجرک کا تحفہ آپ کو پہنچائیں گے، یہ پرسنل ریلیشن ہوا نا. پرسنل ریلیشن تو وہ ایس ایس پی کل کو دوسرے وکیلوں کی عزت تھوڑی رکھے گا، وہ تو پھر صرف پریزیڈنٹ صاحب کا کہنا مانے گا. تو یہ تھوڑا تفریق اس چیز میں ہونی چاہیے. اچھا سر، آج کل جو ہے بار میں زیادہ تر میجورٹی میں ینگسٹرس ہی ہیں، تو ینگسٹرس بھی زیادہ ہی انوالو ہو رہے ہیں بار پولیٹکس میں یا ادر پولیٹکس میں، دھرنا سیاست میں ایسے. تو اس وقت آپ کی نظر میں ینگسٹرس کا کیا رول ہے اسپیشلی بار پولیٹکس میں؟ دیکھیں، ینگسٹرس جو ہیں ان کا ایک نوجوان ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ان کو ایک
اس میں کچھ گلیمر دکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم بار کے سیاستدان بنیں گے تو ہم شاید ہمارے کو کیسز ملیں گے یا شاید ہم کہیں لیگل ایڈوائزرز کے لیے لے لیں گے. تو یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو ہر چیز اللہ کی طرف سے ملے گی. جب روزی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر لیا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ بار کے لیڈر اس طرح بنیں، مینیجنگ کمیٹی کے ممبر، جوائنٹ سیکریٹری، ٹریزرر، یا یہی ینگسٹرز ہیں نا، یا لائبریری سیکریٹری کے لیے آ جائیں. تو آپ اگر اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو یہ تو سمجھو کہ آپ نے جو ہے اللہ پہ یقین نہیں کیا، قرآن پہ یقین نہیں کیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ روزی عزت میں خدا دے گا، اللہ دے گا. تو پھر ہم یہ سوچ رکھیں کہ ہم کو فیمس ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو میں نے اپنی جو بار کی سیاست تھی، پہلے وکالت میں 2002 سے انرولمنٹ ہے میری، تو پہلے میں نے وکالت کی. 2008 میں جا کے میں مینیجنگ کمیٹی کا ممبر بنا ہائی کورٹ بار میں. 2010 میں جوائنٹ سیکریٹری بنا ہائی کورٹ بار میں. اس کے بعد پھر میں آج ہائی کورٹ بار کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے الیکشن کے لیے میں نے اناؤنس کیا ہے. اب جو بھی دوست آئیں بار بار آتے ہیں ہائی کورٹ بار میں، مجھے ایکسیس ہی نہیں دیتے ہیں. آخر کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، جو بھی آئیں سر، ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. بھلے بار بار آئیں، ریپیٹرز بنیں، آ جائیں، پھر الیکشن ہے، مجھے ایکسیس نہ دیں. آخر ایسی میری میں کیا کمی ہے کہ کوئی مجھے ایکسیس دینے کو تیار نہیں ہے ہائی کورٹ بار میں؟ میں تو ینگسٹرز کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ینگسٹرز اور ہائی کورٹ کے ججز کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. ان کو وہ ایسا کورٹ ہاؤس جو ہے، کورٹ روم، کمرہ عدالت، وہ ایسا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جس میں فرینکلی آرگومنٹ کریں. اور اس میں کیونکہ دیکھیں میں نے جب جو وقت گزارا اس میں تو میں ینگسٹر تھا، تو ججز مجھے اپریشیٹ کرتے تھے اور اپریسیشن نوٹ ججمنٹ میں لکھتے تھے. تو میں جو طریقہ کار ہے وکالت کا، وہ میں ان کو ٹرین کرواؤں گا ہائی کورٹ بار کے ینگسٹرز کو، جن کی 2 سال کی اسٹینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، آئے ہیں، ابھی انرولڈ ہوئے ہیں، 3-4 سال جن کی وکالت میں، کہ جج کے ساتھ کس طرح مخاطب ہونا ہے، آپ کو اپنے فیکٹس کے اوپر کتنا گرپ ہونا چاہیے، تاکہ جج جو ہوتا ہے وہ 20-25 سال کی وکالت کرتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس جج ہونے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور اس کے پاس لٹیگیشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہے گا آپ اس کی بات نہیں سمجھ سک رہے اور نہ وہ آپ کی بات سمجھ سک رہا ہے. تو یہ جو گیپ ہے نا، یہ ٹریننگ سے، پراپر ٹریننگ سے فل اپ ہوگا. تو اس کے لیے بار کو چاہیے کہ اس کے لیے اسٹیپس لے، اور میں انشاءاللہ اس پر اسٹیپس لوں گا. اچھا سر، ایک لاسٹ انٹرویو ہم نے جو کیا تھا یہیں پر بیٹھ کر، اس میں آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا تھا، ڈرٹی پولیٹکس. اس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ آپ نے کس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے ڈرٹی پولیٹکس کہا تھا، اسپیشلی حیدرآباد کی پولیٹکس کو، کیونکہ جو وکلا حضرات ہیں، اسپیشلی سینئر حضرات، تو وہ آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہیں. دیکھیں، میں نے اپنے وقت میں دوست رکھے، مگر وہ سیاسی دوست نکلے. آپ کے قول اور فعل میں فرق ہوگا تو آپ منافق ہوں گے، اور بار کی سیاست میں دھوکے بازی دیں گے تو یہ منافقت ہوگی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈرٹی پالیٹکس. آپ فیئر کھڑے رہیں کسی کے ساتھ، آپ کسی کو برداشت نہیں کریں گے اگر کوئی گرو کر رہا ہے پروفیشنلی پار پالیٹکس میں، اس کو نوجوان لائک کرتے ہیں، اور آپ کو یہ انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے کہ یہ تو ینگ آدمی جو ہے، جونیئرز تو اس کو بہت پیار کر رہے ہیں اور یہ تو بڑا ٹیلنٹڈ بھی ہے، تو وہ آپ کی ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں لگیں گے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ سمپل الفاظ میں کہیں گے ڈرٹی پالیٹکس. تو اس چیز کو میں نے ختم کرنا ہے، فیئر پلے کرنا ہے. نوجوان، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم ادھر آتے کیوں ہیں؟ بار کی سیاست ویلفیئر کے لیے آتے ہیں نا.
ہمارا اور تو کوئی موٹو ہونا نہیں چاہیے. پرسنل تعلقات رکھتے, پرسنل فائدے لے کے پرسنل تعلقات جا کے ججز سے رکھے یا ایڈمنسٹریشن سے رکھیں, تو آپ یہ تو مناسب نہیں ہے. سر کچھ شکایات ایڈوکیٹس کی آپ سے, میں تو ان کو شکایت ہی کہوں گا, الزامات نہیں کہوں گا, کیونکہ کچھ ایڈوکیٹس کا کہنا ہے کہ امداد انور صاحب جو ہیں اپنے ینگسٹرز کو انکریج نہیں کرتے, آگے نہیں بڑھاتے, خود اسی لائن میں ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں. اس کو آپ تھوڑا سا اپنے ینگسٹرز کو انکریج نہیں کرتے, بار پولیٹکس میں آگے نہیں بڑھنے دیتے. کس کو میں نے انکار کیا ہے؟ میرے بار سے, میری چیمبر سے فیصل مغل نکلا ہے, جنرل سیکریٹری رہا ہے, اور ایسا ہی ہے, ہاں ایسا ہی ہے. ایک دو نام میں بھی جانتا ہوں, جی ایم شیخ صاحب. جی ایم شیخ صاحب جو ہے وہ میری چیمبر سے نکلے ہیں, وہ جوائنٹ سیکریٹری رہے ہیں. ایاز علی راجپر صاحب سندھ بار کونسل کے ممبر رہے ہیں. تو میں نے کس کو روکا ہے؟ اچھا سر, آپ کا اس ہائی کورٹ میں پھر سے آ رہے ہیں, آپ فرسٹ ٹائم آپ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ بار میں آپ 3 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. سو ہائی کورٹ میں آپ نے اس سال کنٹیسٹ کرنے کا سوچا ہے. اس سال ہی الیکشن ہوئے تھے سندھ بار کونسل کے, تو اس میں کیا وجہ تھی کہ آپ نے کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ نہیں کیا؟ سندھ بار کونسل میں ایکچولی ہم سب دوست ہیں, ایک ہی فرم سے تعلق ہے. ایاز راجپر صاحب نے اپنا دکھائی اپنی ولنگنس, تو جب دوست ولنگنس دکھا رہا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں, میں ہائی کورٹ کے لیے آ جاؤں گا. تو اس وجہ سے اپنے ایک دوست کھڑا ہوا ہے, اگر ہم ایک ہی گروپ سے 2 جنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس میں نقصان ہوگا. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے جو ہے, اور دوسرے بھی دوست آ رہے تھے, سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. میں نے 16 لوگوں کو جو ہے اسپیس دیا ہے. اس کے بعد 2022 میں نے الیکشن لڑی تھی. وہ الیکشن جو ہے مجھ سے نفرت کے طور پر اپنا جیتی گئی. تو ٹھیک ہے, 2022 کے بعد 2023 میں نے اسپیس دیا دوستوں کو, 2024 میں نے دوستوں کو اسپیس دیا, 2025 میں ولنگ تھا مگر میں نے اسپیس دیا. اب 2026 میں بھی میرا حق نہیں ہے. میں حق کوئی ایسا نہیں, کوئی اس منصب پہ بیٹھ کے کوئی اپنے ذاتی فائدے لوں گا, مجھے کوئی ضرورت نہیں. میں ایک پیسفل لائف گزار رہا ہوں. لائف میں, زندگی میں اللہ کی ہر دی ہوئی چیز سے میں مطمئن ہوں. میں کیوں آنا چاہ رہا ہوں؟ میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ جو ینگسٹرز اور ججز کے بیچ میں گیپ ہے اس میں برج کا کردار ادا کروں. ایک چیز یہ بھی ہم نے سنی ہے کہ امداد انور صاحب جو ہیں پرانی باتوں کو ابھی تک دل میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. اگر یہ والی تھنکنگ چینج نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے. میں تو ہر چیز کو معاف کرنے کو تیار ہوں. لوگوں کے دل میں نفرت میں سے جو ہے نا, وہ اگر آب زمزم سے بھی دھوئیں نا, وہ ان کے دل صاف نہیں ہوگا. میں تو معاف کرنے کو تیار ہوں سب کو. میں نے سب کو معاف کر چکا ہوں. میں تو ایک پیسفل لائف گزار رہا ہوں. وکالت اچھی ہے, فیملی ہے, میں ہر چیز کو ٹائم دے رہا ہوں, اور مجھے تو کوئی کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے. جنہوں نے مجھ سے الیکشن لڑی, میں ان سب کے پاس گیا ہوں, ان کو سب کو میں ان کو راضی کر کے آیا ہوں, ان کے ساتھ دوستی کر کے آیا ہوں. میری تو کسی کے ساتھ کوئی بھی اپنا تلخی نہیں ہے. اگر دل میں کوئی بغض رکھتا ہے تو میں اس کو کچھ نہیں کر سکتا. سر ہائی کورٹ میں آپ آ رہے ہیں, ہائی کورٹ میں کیا سمجھتے ہیں ہائی کورٹ کی سیاست اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی سیاست, ان دونوں میں سے کمپیئر کیا جائے تو آپ کو کون سی جو ہے ڈیفیکلٹ لگتی ہے, یا پھر کون سی آسان لگتی ہے, یا پھر کس میں زیادہ ویلفیئر آپ کر سکتے ہیں وکلا کی؟ کیونکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں زیادہ تر جو ینگسٹرس ہیں ویلفیئر کی نیڈ تو ان کو ہے. دیکھیں, ہائی کورٹ بار میں بھی ینگسٹرس ہیں جن کی 2 سال کی اسٹینڈنگ ہے, وہ ہائی کورٹ کے انرولڈ ہو جاتے ہیں. تو وہ ینگسٹر ہی ہوئے نا, وہ بچے ہی ہوئے ہمارے. تو کیونکہ میری 3rd جنریشن آ رہی ہے وکالت میں سیکنڈ جنریشن ہوں. مجھے جو محبتیں ملی ہیں, میں ینگسٹرس کو وہ محبتیں دینا چاہتا ہوں. میں ان کو اپنی اولاد سمجھتا ہوں, جیسے میری اولاد آنے والی ہے وکالت میں. تو میں نے ڈسٹرکٹ بار کو فنینشلی اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. میں نے چیف جسٹس کی پرمیشن سے پٹیشن رائٹرز کے شاپس آپ نے دیکھی ہوں گی, پٹیشن رائٹرز ہیں, اسٹیمپ وینڈرز ہیں, ان کی شاپس میں نے بنوائیں.
परमिशन से चीफ जस्टिस की, उनको ऑक्शन किया, उनका रेंट मिलता है। TCS ऑफिस मैंने वहाँ पर लगवाई, ATM बैंक का ATM मशीन जो है मैंने वहाँ लगाया। 6x6 का एरिया है जिसका रेंट उसको डिस्ट्रिक्ट वार को मिलता है। ह्यूज फाइनेंशियली इंस्टीट्यूशन को मैंने इंडिपेंडेंट किया। वो गवर्नमेंट उनको फंड दे या गवर्नमेंट फंड न दे, वो अपनी बार के वेलफेयर जो है, वो जो रोज़मर्रा के जो खराजात हैं उनको पूरा कर सकते हैं, मेंटेनेंस के, सैलरीज़ के। हाई कोर्ट बार में इस चीज़ का फकदान है। हाई कोर्ट बार में कोई इनकम नहीं है। तो मेरा पहला विज़न ये होगा, पहले तो मैं इनको ट्रेनिंग दूँ, हमारे नौजवान वकला को, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करवाऊँ, जजेस के साथ उनकी मीटिंग करवाऊँ। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस से अर्ज़ी कर दूँ कि यहाँ हमारे को पिटिशन राइटर्स के शॉप्स मिलें हमें हाई कोर्ट बार में, ताकि इनकी हाई कोर्ट बार की इंडिपेंडेंट इनकम हो। अब हमारे, जब मैं प्रेसिडेंट था 2020 तक, उस वक्त तो हमारे पास इतनी इनकम नहीं थी। अभी जो फेडरेशन से इनको करोड़ 10 मिलियन फेडरेशन से मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 5 मिलियन 10 मिलियन प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से मिलते हैं, लॉ मिनिस्ट्री से। अब तो इनके पास इतने पैसे हैं कि अगर ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दें इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट में, तो खुदा न खास्ता कोई बच्चा जो इतना पीछे बैक सपोर्ट नहीं है, उसकी अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो कोई उसकी मदद हो जाए। इसको ही वेलफेयर कहते हैं ना। बार काउंसिल तो देखें, बार काउंसिल ने तो आज तक कुछ भी नहीं किया। अब नई बार काउंसिल जो वजूद में आएगी, हो सकता है वो कोई अच्छे काम करे, उसमें अच्छे अच्छे लोग आए हैं, मगर हाई कोर्ट बार को सख्त ज़रूरत है ऐसे लीडर की जिसका ज़ाती इंटरेस्ट कोई भी नहीं हो, उसका इंटरेस्ट नौजवान वकला में हो, उसका इंटरेस्ट बार और बेंच के दरमियान जो है वो तवाज़ुन बरकरार रखे, और उनका इंटरेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो हैं वकालत में कामयाब जाएं। अब आप देखें प्राइवेट लॉ कॉलेजेस से कितने वकला आ रहे हैं। हैदराबाद में तकरीबन 200 से 300 वकील इनरोल हो रहे हैं हर साल। इनको आप कहाँ करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे? इनके लिए कुछ वेलफेयर, कुछ सोचना, तो ये सारा काम है। हाई कोर्ट बार में बड़ा टफ टाइम है। सर, जो यंगस्टर्स केसेस प्रोसीड करते हैं, केसेस अपने लेकर जाते हैं किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो जज साहिबान होते हैं वो उनको किसी बात पे या किसी जो है उनका केस प्रिपरेशन नहीं होती तो उनको पब्लिकली जो है डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं या डांट धपट जैसे कहते हैं कोर्ट में करते हैं। तो ये चीज़ बेहतर कैसे हो सकती है, जो है बार प्रोटेक्स कौन से इकदाम ले सकती है इस हवाले से? पहले तो बार के जो वकला हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई आपने जो है, अब आप देखेंगे कुछ नौजवानों को शौक़ होता है, कुछ नौजवानों को शौक़ नहीं होता है। कोई नौजवान इधर सिंध जुडिशल एकेडमी की जो इनरोलमेंट से पहले ट्रेनिंग चल रही होती है, कुछ नौजवान ध्यान दे रहे होते हैं, अटेंशन उनकी उधर होती है, किन की अटेंशन उनके सेल फोन्स में होती है। तो जिसको आगे बढ़ना है वो खुद भी एफर्ट्स लेगा, ठीक है ना। तो वो जब प्रिपरेशन होगी, गाइडेंस उनको प्रॉपर मिलेगी, प्रॉपर उनकी जो जजेस के साथ उनकी कम्युनिकेशन जो है वो गैप ख़त्म होगा, एक फ्रैंक कम्युनिकेशन रहेगी। तो वो देख, हमारा जज का और वकील का काम है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की तकाज़ा पूरी करनी है, इंसाफ करना है लिटिगेंट को, ताकि लिटिगेंट का कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो है वो जुडिशरी के ऊपर आए। अब उसमें बार के और बेंच को दोनों को बैठ के अगर ये शिकायत है तो इस शिकायत को दूर करने के लिए बार के प्रेसिडेंट का काम है कि इस चीज़ के ऊपर एफर्ट्स ले, इसको फोकस्ड करे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर वो यंगस्टर्स नौजवान अपना डिस्करेज होगा तो उसको कौन केसेस में एंगेज
کرے گا. سر آج کل بار میں ہائی کورٹ ہو یا لوور کورٹ ہو سیمینارز نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کن لوگوں کی یہ کوتاہی آپ سمجھتے ہیں، بار لیڈران کی، بار کیبنٹ کی؟ کہ کیونکہ پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ سیمینار ہوتے تھے کچھ سال پہلے ایک ینگسٹرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو آج کل اگر ینگسٹرز ڈیولپ ہونا چاہے تو ان کے لیے نہ تو اپورچونیٹی دکھائی تو ابھی تک تو نہیں دے رہی ہمیں. دیکھیں، میں جب تھا تب میں نے سندھ جوڈیشل اکیڈمی کا پروگرام 3 دن کا حیدرآباد ڈسٹرکٹ بار میں کرایا تھا. یہ 2018-19 کی بات ہے. اور اس کے بعد میں ان کو فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد میں لے کے گیا تھا، جہاں ان کا صرف کنوینس کا جو ہے وہ اپنا ایشو ریزالو کرنا پڑا. باقی ادھر وہاں 8 دن کی ان کی رہائش، ان کا فوڈ وغیرہ وہ سب فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کی طرف سے تھا. تو اس طرح کے اقدام بار کے لیڈر کو لینا چاہیے، بار کے صدور کو لینا چاہیے، اکیڈمیز میں جائیں، ان کی ٹریننگ کروائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بڑے ٹیلنٹڈ وکیل ہیں حیدرآباد میں، کراچی میں. ان سے یہ طریقہ سکھوائیں کہ ہمیں پریپریشن کس کیس کی، جیسے بیل ہے، بیل کی پریپریشن کس طرح ہوگی، کرمنل اپیل ہے، کرمنل اپیل کی پریپریشن کس طرح ہوگی، سول سوٹ ہے، سول سوٹ کا ٹرائل کس طرح چلا جائے گا، سول اپیل ہے، سول اپیل کا پریپریشن کی کیا طریقہ کار ہے، ہائی کورٹ میں سیکنڈ اپیل ہے، ریویژن ہے، اس کا کیا پریپریشن ہوگی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سکھانی چاہیے نوجوان کو، اور یہ ان کا حق ہے. کیونکہ اب وہ وکالت میں سمجھتے ہیں کہ وکیل کی عزت ہے، وکیل کی ریسپیکٹ ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے، اگر 3 بچے ہیں تو 1 بچہ ضرور ادھر وکالت میں اس کو لا رہا ہے. تو اب ہر دوسرے گھر میں وکیل ہے. تو یہ اس کو سنبھالنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ بار کے لیڈران کا کام ہے. اچھا سر، لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بریفلی اپنا مینیفیسٹو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں کیا لا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا. ساری باتیں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ینگسٹرس کا جو گیپ ہے ججز کے بیچ میں، اور ایک وہ ختم کروں گا. نمبر 2، ججز جو ہائی کورٹ بار حیدرآباد میں، جو کراچی، سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جو یونیفارم پالیسی ہے میٹر فکسیشن کی، اپنا روسٹر کے ایشوز کی، جو یونیفارم پالیسی ہے، سکھر، کراچی، میرپور خاص، لاڑکانہ، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ایک یونیفارم پالیسی لائیں گے، جو ہر سرکٹ کورٹس میں، ہر بینچ میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے. یا نہیں کہ کراچی میں پالیسی الگ ہو اور حیدرآباد میں پالیسی الگ ہو، حیدرآباد کراچی میں رویہ الگ ہو اور حیدرآباد میں رویہ الگ ہو. اس چیز کو میں کروں گا. اور دوسری، بار کی انکم جنریٹ کرنے کی سورسز جو ہے اس پر توجہ دوں گا کہ بار کی اپنی انکم ہونی چاہیے، ڈپینڈ نہیں کرنی چاہیے. اور اگر میرے پاس اس طریقے کے فنڈ آتے ہیں جو بلینز اس میں ہوں، ملینز میں ہوں، تو وہ میں کرنا چاہوں گا کہ سیف سیکیور، تاکہ وکلا کی خدا نخواستہ کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی اپنا بیوہ کو کچھ مدد کر دیں، یا کوئی ڈسیبل ہو جاتا ہے وکیل تو اس کے لیے کچھ مدد کر دیں، یا کسی کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہوتے ہیں. آج کل تو قبر بھی جو ہے وہ بھی خدا معاف کرے مہنگی ملتی ہے. تو اس طریقے کے سہولات ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے جس طرح ڈسٹرکٹ بار کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے میں نے، اس طرح سے ہائی کورٹ بار کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں گے. تھینک یو سر فار گیونگ اس یور ویلیویبل اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. بس میں یہ میسج یہ دینا چاہوں گا کہ ینگسٹرس کو کہ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہوئیں، کلائنٹ کے ساتھ ود ان دا لیگل فریم ورک کمیٹیڈ رہیں، آؤٹ آف دا لیگل لائن نہ جائیں. لیگل جو فریم ورک ہے اس کے دائرے کار کے اندر کمیٹیڈ رہیں، اور ان سے غلط بیانی نہ کریں.
کوئی کیس آتا ہے تو اس کو پہلے ریسرچ کر کے دیکھیں کہ کیس بنتا ہے، کسی جورسڈکشن کا بنتا ہے تو وہ کریں. اور پنچولیٹی، وقت کی اہمیت کو سمجھیں. اور یہ جو وقت ہے آج ان کا 20-22 سال کے آئے ہوں گے جو نوجوان وکیل ہو کے، ان کا یہ جو ٹائم ہے وہ 28-29 سال تک کا بڑا کرشل ٹائم ہے اس فیلڈ میں سیکھنے کا. تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے کام میں کمیٹیڈ رہیں اور مصروف کریں خود کو یہ 20-22 سال سے لے کے 28-29 سال تک. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور گفتگو میں نئے سوالات کے ساتھ. تب تک سوچیں، سوال کریں اور بولنے سے نہ گھبرائیں. اللہ نگہبان.